الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نہ صرف آرٹ کی فیلڈ میں بلکہ ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی مسلمان سب سے آگے تھے، سب سے آگے. 10ویں صدی کے اسپین میں قرطبہ شہر میں 70 لائبریریز تھیں. 70 لائبریریز 10th سینچری میں. 10th سینچری میں ہی الحکیم نام کے شخص کے پرسنل لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں تھیں. اسی دور کے عیسائی اسپین کی جو بہت معروف لائبریری ریپال کی خانقاہ میں تھی، وہاں کتابوں کی تعداد کل 192 تھی. اور سوئٹزرلینڈ کی لائبریری جس کا بہت چرچا رہتا تھا، سینٹ گال کی خانقاہ میں تھی، وہاں کتابوں کی تعداد 600 سے زیادہ نہ تھی. وہ بھی جانوروں کی کھالوں، جھلیوں پر، چمڑوں پر لکھی ہوئی کتابیں. کہاں ایک طرف علم اور حکمت کی گن بازاری تھی تو دوسری طرف محرومی اور تہی دستی نمایاں تھی. ایک لائبریری 10ویں صدی کے شیراز میں ایک ایسی لائبریری کا تذکرہ ملتا ہے، آپ اپنے مانیٹر پہ دیکھتے جائیے. ایسی لائبریری کی خبر ملتی ہے جس میں 360 کمرے تھے اور اس کے ارد گرد نہروں کا جال بچھا ہوا تھا اور خوبصورت باغات اس نظارے کو دلکش بنا رہے تھے. اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی لائبریریز کا یہ حال تھا، سجی سجائی خوبصورت لائبریریز. کیونکہ مسلمان اس وقت قرآن پر عمل کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے، اور انہیں یہ بات پتہ تھی اور ان کے عمل میں تھی جو اللہ کے رسول نے کہی تھی. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اسی فریضے کو انجام دیتے ہوئے وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں اتنے آگے پہنچ چکے تھے اور کئی ویسٹرنرز دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. 12th سینچری میں تیتلا کے آرک بشپ نے مسلمانوں کا اتنا علمی سرمایہ دیکھا تو وہ فکر میں پڑ گیا، یہاں تک کہ ٹرانسلیٹرز کی ایک ٹیم منتخب کی اور یہ ہماری عربی کتب کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لگا دیا گیا. گراڈ آف کریمونا نام کا ایک شخص تیتلا گھومنے کے لیے آیا تھا. اسپین کا شہر ہے تیتلا، وہاں گھومنے کے لیے آیا تھا اور جب مسلمانوں کی یہ علم اور یہ نالج اور اس کی بکس دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. آیا تو گھومنے، جانے کا ارادہ کینسل، اور اپنی زندگی کے بقیہ 50 سال تک یہ عربی قیمتی کتب کا ٹرانسلیشن کرنے، لاطینی ترجمہ کرنے میں اس نے گزار دیا. 50 سال تک ایک اسپینی مسلمان کی مدد سے اکیلے 88 بک عربی سے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کر ڈالی. سوچئے ان کی کیا حال تھا. ہمارے سرمایہ کو دیکھ کر حیران تھے وہ، اور آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ ٹرانسلیشن جب ہوا تو کیا کیا چھیڑخانیاں ہوئی. جتنے بکس ٹرانسلیٹ ہوئی ان کے سائنٹسٹ اور ان کے ایکسپرٹس کا نام بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا، اور ابن الحسم الحزن بن گئے، رازی ریزس بن گئے، ابو القاسم البکیسس بن گئے. اور پھر یہ یورپین نے ہمارے آباء و اجداد کی یہ قیمتی کتب اپنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے، ان کے مصنف کا نام بھی ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لائبریریز کی رونق بنا لی. اور وہ ساری دنیا کو یہ بتانے لگے گویا کہ یہ ان کا ایسٹ ہے. کس قدر علم کی بددیانتی ہوئی ہمارے ساتھ. اس درد کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اتارا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا.
اس طرح سے ہمارے علمی سرمایہ کو ہڑپ لیا گیا. اور اگر آپ کو پتا ہو تو اسپین میں کچھ کتابوں کا تو یہ حال کیا گیا کہ ہماری کو اپنی بنا لیا گیا, اور کچھ جو عربی کتابیں تھی جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے ان کتابوں کو جہازوں میں, بڑے بڑے جہازوں میں, پوری لائبریریز, لاکھوں کتابوں کی لائبریریز کو جہاز میں لاد کر سمندر میں دفن کر دیا گیا. تو ہمارے جو فور فادرز تھے وہ اتنے کامیاب تھے, مگر کچھ ہماری خامی اور کچھ ان کی چال ملا کر آج ہمارا حال یہ ہے جو کہ ہے.